میں ایک شریف بیوی تھی کیونکہ میں نے کبھی اپنے شوہر کے سوا کسی سے بھی کچھ نہیں کیا تھا۔ میری بہت سی دوستوں نے اس چیز کا مزہ لیا تھا، لیکن میں اس کو ایک امانت سمجھ کر ہمیشہ شوہر کے لیے۔ میرے چینل کنزا جی ٹپ کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیکھے بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے جائیں۔ پھر میری شادی ہوئی اور ایک کنواری لڑکی کے روپ میں شوہر کو ملی، اور میرے شوہر مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دل و جان سے میں ان کو چاہتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے شوہر کو بیرون ملک میں ایک اچھی نوکری کی آفر ہوئی جو کہ 3 سال کے لیے تھی۔ انہوں نے بہتر مستقبل کے لیے ہاں کر دی اور شادی کے 7 مہینوں میں ہی روتا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر وہاں سیٹ ہو گئے۔ 4 مہینے تک ان کی نوکری برقرار رہی اور وہ وہاں پہ رہ رہے تھے۔ پھر اچانک جس جگہ وہ نوکری کرتے تھے وہ فیکٹری بند ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے تھے اور وہ واپس آنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ گھر میں خرچے کا مسئلہ آ گیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ کو ان کا ساتھ دینے کا کہا اور مجھے نوکری کرنے کا کہنے لگے۔ میں پڑھی لکھی تھی لیکن کہیں بھی نوکری نہیں کی تھی۔ کچھ عرصہ میں نوکری ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر بھابھی نے ان کے کلاس فیلو کی کمپنی میں بھجوا دیا۔ 2 دن کے بعد مجھے انہوں نے بلا لیا۔ اگلے دن میں نے کمپنی جوائن کر لی۔ بھابھی کے کلاس فیلو فراز بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے سارا کام سکھایا اور جو کام میں نہیں کر سکتی تھی وہ خود کر لیتے تھے اور انہی کے کیبن میں بیٹھ کر کام کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ ہی کام وغیرہ کا بولا تھا۔ میں کبھی ان کے قریب نہیں گئی تھی، لیکن وہ میرے جسم کو اکثر دیکھتے رہتے تھے اور مجھ پر نظر رکھتے تھے۔ میں نے کبھی برا نہیں منایا تھا۔ میں مردوں کی فطرت سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے ان سے کچھ سمجھنا تھا تو میں نے ان کو بلا لیا۔ سر، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب میں ان کی سائٹ پر گئی تو انہوں نے مجھے سارا کام سمجھایا اور خود مدد کی۔ پھر اچانک میری نظر ان پر پڑی جو کہ ان کی شرٹ تھی۔ ان کی شرٹ بہت خوبصورت تھی اور وہ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، سونیا کیوں ہنس رہی ہو؟ میں بولی، سر آپ کی شرٹ بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اور آپ اس میں بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، لیکن میں اس رات سارے دیر ان کے ساتھ کام میں لگی رہی اور اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ بٹانا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں تھکی ہوئی تھی کیونکہ نیند بھی پوری نہیں تھی۔ آفس میں بار بار میرا دل کر رہا تھا تاکہ میں ان کے قریب جاؤں، لیکن ہمت نہیں کی تھی کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ جلدی گھر آ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ ان کو دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ میں ان سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایک بہت اچھے استاد تھے۔ وہ ہر ایک بات میں مجھے سمجھاتے تھے اور جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا تو وہ مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے اور دھیان کے ساتھ سمجھانا شروع کرتے تھے۔ آفس میں ان کے اکثر قریب جاتی جس کو انہوں نے محسوس کر لیا تھا، لیکن انہوں نے منع نہیں کیا اور نہ کبھی مجھے چھونے کی کوشش کی۔ اکثر جب میں ان کے قریب جاتی تو ٹھیک سے بیٹھ جاتے تھے۔ میرا دھیان ان پر پڑ جاتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں پیاس تھی۔ پھر کچھ دنوں میں نے محسوس کیا کہ فراز سب کچھ پریشان ہے۔ میں نے 1-2 بار پوچھا۔ انہوں نے بولا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ایک دن ہم شام کو دیر تک کام کرتے رہے۔ انہوں نے سارا دن کوئی کھانا شانا نہ کھایا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے بولا، پریشان ہوں لیکن تم کو نہیں بتا سکتا۔ میں بولی، گھریلو مسئلہ ہے تو؟ انہوں نے بولا، نہیں، جب گھر کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ مجھے کھل کر بتائیں۔ انہوں نے کہا، تم کو برا لگے گا۔ میں نے بولا، شاید آپ کے کام آ سکوں، پلیز سر مجھے بولیں۔ تو اس نے بولا کہ کوئی گندی بات ہوئی تب برا نہیں مانو گی؟ بولی، میں نہیں مانوں گی سر، آپ بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ کل راستے میں جا رہا تھا، ایک لڑکی نے مجھے پرپوز کر دیا تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس نے بولا، میری ایک دوست تھی، ہم بہت فری ہیں اور کئی بار ہمارا ملنا ہو چکا ہے اور اب وہ چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے لاہور اور میں کسی سے کچھ نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تم کسی لڑکی سے مجھے ملا دو، مہربانی ہوگی، تو میری دوست ہو۔ میں بولی، اوکے سر، کوشش کروں گی کہ آپ کے کام آ سکوں، لیکن انہوں نے بولا، آج کرنا ہوگا۔ میں بولی، آج تو مشکل ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کا کام خود کر سکتی ہوں۔
اور میں نے ان کی ساری مدد کروائی اور ان کے سارے جو بھی کام تھے تو ان کے ہر کام میں ان کو مدد کرتی رہی۔ اور وہ میرے ایک اچھے سر تھے جو کہ بہت اچھی فرینڈ کی تلاش میں تھے، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے سب میں ایسی روشیں پائی جاتی ہیں، لیکن میں ان چیزوں کا برا نہیں مانتی تھی کیونکہ میں مرد کی فطرت سے واقف تھی۔ میں نے ان کو ایک اچھی دوست تلاش کر کے دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے شادی کر لی اور وہ ایک اچھے انداز میں ایک دوسرے سے رہنے لگے، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور ان کے کاروبار میں ان کی مدد کی۔ آج وہ ایک اچھی پوسٹ پر ہیں اور اچھا کاروبار کرتے ہیں کیونکہ ہم دونوں نے مل کر محنت کیا ہے، اور ہمارے بچے اچھے اسکولز میں پڑھتے ہیں اور وہاں پہ اچھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ بس یہی بات ہے کہ کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ اگر ایک عورت سونیا جیسی ہوگی، اپنے گھر کو سنوارے گی، اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے گی، کوئی بھی عورت جو پڑھی لکھی ہو اگر اپنے گھر کو سنوار سکتی ہے تو اپنے گھر کو ضرور سنوارے، اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کروائے اور ان کی مدد کرے۔ امید کرتی ہوں اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔